للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک گاؤں پر ہوا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس سے پیشتر حصہ جو گزرا ہے اسے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں آیت الکرسی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ آیت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات سے بلند فرمایا اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تو آیت الکرسی میں بنیاد جو ایمان باللہ ہے، اللہ جل شانہ کی ذات پر جو ایمان ہے، جو توحید ہے، جہاں وہ بنیاد بیان فرما گئی وہاں اللہ کریم کی صفات بیان فرمائے گی۔ اللہ جل شانہ کی جہاں صفات بیان فرمائی گئیں وہاں قدرت کامرہ کا اظہار فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ پھر اس ارشاد کے ساتھ یہ حصہ بیان فرمایا گیا کہ لا اکرہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور میں نے بڑی وضاحت سے یہ گزارشات پیش کی تھیں کہ اس فرمان کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، اور ایک بنیادی نقطہ اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ بات عربی دان کی نہیں ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، بات مادری زبان کی بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ یا جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی، جو اجماع سے آج ہم تک پہنچا، اس کا مطلب وہی لیا جائے گا۔ آج اگر اٹھ کر یہ کہہ دے کہ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو جی کا چاہے کرتا رہے، دین اس پر گرفت نہیں کر سکتا، تو یہ اس کے معنی میں داخل نہیں ہوگا۔ وہی معنی سمجھا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اس لیے کہ یہ آیا کریمہ بھی ورا الورا طریقے سے آپ پر نازل ہوئی، کسی نے سنی نہیں۔ آپ نے اللہ کریم کا کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس وحدہ لا شریک سے جو مخلوق کو شناسائی درکار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ تو جہاں سے لا اکراہ فی الدین ارشاد فرمایا گیا وہیں سے اس کی حدود بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس لیے یہ ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ بالعموم یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی آج تو اتنی سرچ موجود ہے، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے، اتنا میڈیم جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ مزاج جو ہے نا وہ نہیں بدلا کہ جہاں کسی کی پسند، کسی کی کمزوری، کسی کی قوت، ہاں حالات ضرب بدل سکتی ہیں کہ پہلے اگر کسی کی ناپسندیدگی پر اسے کوئی شے ماری جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایسی ٹیکنالوجی نے لے دی ہے کہ آنے والی نسل تک کا دماغ بدل دیا جاتا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو آگے آنے والی نسل ہے اس کی ذہن سازی کیسے کرنی۔ تو وہ بنیادی حصے جو حق اور باطل ہے، حق ہے اور اگر باطل ہے تو پھر حق نہ ہونے کی سبب ہے، وگرنہ باطل کی کوئی حیثیت اور کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی بات کو مزید جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حق کا جسے نصیب ہوتا ہے اسے اللہ کریم ایک درجے کی ولایت عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ کریم اپنا دوست بناتے ہیں اسے اللہ جل شانہ اندھیروں سے اجالے میں، یعنی یہ جو قرب الہی ہے یا رضائے باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کو اندھیروں سے اجالے میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ چہ جائے کہ جو حزب الشیاطین ہوتے ہیں یا شیطان کے پیچھے چلتی ہیں، وہ اندھیروں سے ان کا سفر اجالوں کی طرف نہیں ہوتا، اجالوں سے اندھیرے کی طرف ان کا سفر ہوتا۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، جس سے حسات انسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔
جو حدود اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں مقرر فرمائیں، جو حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس سے باہر سوچنا جو ہے وہ انسان خطا کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسانی حیات ایک دائرہ اگر سمجھا جائے نا کہ ایک دائرے میں ہے، اس دائرے میں کلی متلاشی ہو کر ڈھونڈنا شروع کر دے تو وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا ہم اس دنیا میں رہتی ہیں، یہ ہمارا ایک رہنے کی جگہ ہے، یہیں پیدائش ہے، یہیں سے خوراک ہے، اسی میں اسی کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اسی میں دفن ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو جدت ہے، اس جدت نے وہ جو مہینوں اور سالوں کے سفر ہوا کرتے تھے وہ ایک دن کے کچھ گھنٹوں تک اس نے انہیں سمو دیا، ایک گھنٹوں میں سمو دیا۔ یہ ہم سارے سفر کرتے ہیں، لیکن اس ساری جدت، اس سارے سفر کے مختصر دورانیے میں طے ہونے کے باوجود آج ابھی اس وقت تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی شناسائی کلی طور پر اس کرۂ ارض سے ہو چکی ہے، کہ صرف اس زمین کو وہ کلی طور پر جان چکا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اس پر بسنے والی مخلوق اور اس کی تعداد کلی طور پر اس ساری جدت کے باوجود قاصر ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب جو بات یا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کو ایک دائرہ لیا جائے، جیسے اس دنیا میں اس دائرے میں ہم رہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس سے کلی آشنائی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، لیکن اس کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے جاننے کی طلب بھی جو ہے وہ اس کوشش تک پہنچا سکتی ہے۔ جان پائیں نہ جان پائیں، کتنا جان سکیں، کتنا رہ جائے، یہ ایک الگ بحث۔ لیکن جو حصہ اس دائرے سے باہر ہے، جہاں تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے، وہاں اگر ہم جا کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم خطا کھائیں گے، ٹھکرائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ انسان ساری جو اس کے حصات ہیں، اس کا وجود ہے، جو اللہ جل شانہ نے اسے استعداد دی، وہ ساری بے مثل و بے مثال مخلوق میں لیکن محدود ہے۔ اس کی نسبت جب خالق کی طرف جائے گی تو پھر محدود میں لامحدود سمویا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایمان بالغیب میں ایک حصہ ایمان بالآخرہ ہے، اور قرآن کریم جب ایمان بالغیب بیان فرماتا ہے، حالانکہ اس میں یہ حصہ آخرہ کے بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان بالآخرہ پھر الگ سے ارشاد فرما جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ فطرت انسانی ہے، اسے انجام کی جو اندازہ اور جزا و سزا ہے اس کا احساس نہ ہو تو پھر یہ زیادتی کرنا جو ہے اس میں بہت جلدی کرتا ہے، بے لحاظ ہوتا ہے۔ اور جب بات اس پہلو سے کی جاتی ہے تو بالعموم کی جاتی ہے، وگرنہ ہمیں میں اللہ کریم کے مقرب بندے ہستیاں مبعوث ہوئیں جنہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جب بالعموم بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے روش، ایک عمومی روش کیا ہے۔ اور اسے اگر مزید سمجھنا ہو تو آج یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس خطے زمین پر قانون کا نفاذ ہے وہاں اس قانون کا احترام آپ کو عمل تک نظر آئے گا، اور جس خطے زمین پر یا جس ملک میں قوانین ہوں لیکن ان کا اطلاق نہ ہو، اس اطلاق میں مساوات نہ ہو، یعنی اکراس دی بورڈ نہ ہو، وہاں بھی آپ لوگوں کے رویے، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے عمل دیکھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون کا نفاذ ہے یا جزا و سزا ہے اس کا انسانی مزاج پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ پھر دوسری مثال آپ کو عرض کرتا ہوں مدینہ منورہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وہ جانثار ہیں کہ جنہیں مقابلے میں اگر والد ہے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، اولاد ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، تلوار اٹھاتا ہے تو وہ گردن اڑانے کو تیار ہے۔ پھر جس مکہ مکرمہ سے انہیں حق پر عمل پیرا اور اعلان کرنے سے نکالا گیا، فتح مکہ پر جب وہ وہاں واپس آتے ہیں تو انہوں نے وہاں قصر نمازیں پڑھی ہیں، پوری نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ان کا وطن تھا، ان کی گھر جائیدادیں موجود تھیں، عزیزداریاں تھیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جب اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے حکم پر یہاں اس جگہ کو چھوڑ دیا تو پھر یہ گھر اب ہمارا نہیں، ہمارا گھر مدینہ منورہ میں۔ اب ایسی ہستیاں ہیں۔
پھر مدینہ منورہ میں جب انصار کی بات آتی ہے تو انصار نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان فرمایا۔ آپ غور فرمائیں کہ جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر آپ مہاجرین کے ساتھ وہاں آپ نے رہائش اختیار فرمائی تو سب سے پہلے جو حصہ وہاں میں ملتا ہے وہ قوانین کا ملتا ہے۔ آپ جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماننے والے وہ ہیں جو ہاتھ جان جو ہے تھیلی پر رکھ کر صرف اشارے کے منتظر ہیں کہ جہاں حکم ہو وہاں ہم جان نچھاور کر دیں۔ غزوہ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، شدید، اور ان کے جو ساتھی تھے جب جنگ ختم ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ زخمیوں، پہلے انہوں نے ڈھونڈا انہیں ساتھی نہیں ملا، پھر انہوں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ نا انہیں وہ اپنا ساتھی جو ہیں وہ انتہائی زخموں سے چور اور نازک حالت میں ملے۔ تو انہوں نے جب انہیں سنبھالا تو اس زخمی صحابی رسول نے ایک سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ مجھے آپ کی خدمت میں لے جا سکتے ہو؟ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے وہاں لے جاؤ۔ ٹوٹتی سانسوں میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کو یہ پیغام دے دینا، میری وراثت ایسے تقسیم کر دینا، میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا، میرے خاندان، کوئی بات نہیں انہوں نے کی۔ انہوں نے ایک بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی اور یہ چاہا کہ آپ کے حضور پیش کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا زخموں سے چور ہوں، مجھے بڑی درد ہے، پتہ ہے انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خواہش یہ ہے کہ دم ٹوٹے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ٹوٹے۔ ایسی ہستیاں۔ اب آپ غور فرمائیں اس وقت میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس درجے کی محبت ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، یہ نہیں کہا مجھے پانی لا دو، میری جو ہے وہ مرم پٹی کرو، میرے اہل و عیال کو، نہیں، یہ فرمایا ٹوٹتی سانس بھی آپ کے قدم مبارک پر جا کر ٹوٹے۔ ایسی ہستیاں۔ لیکن جو اللہ جل شانہ نے ایک فطری تقاضا بنایا نا، یہ اس تقاضے کا حصہ ہے کہ جہاں انسانی معاشرہ ہوگا وہاں قانون اور اس کا اطلاق اور مساوات، یہ اگر حصے نہیں ہوں گے تو انسانی معاشرے میں انتشار ہوگا، نہ وہ قوم بن سکتی ہے نہ وہ تعمیر کر سکتی ہے، ہجوم تو کہلا سکتی ہے، تخریب تو ہو سکتی ہے، تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین کرام، وہاں جب مدینہ منورہ میں آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، پھر بھی آپ نے میثاق مدینہ ابتدا مواخات سے فرمائی کہ بندوں کی معیشت حل، پھر میثاق طے فرما اور اس پر بڑا سختی سے عمل فرمایا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں کی بات کی جائے وہاں کا قانون، اور قانون میں کیا ہے؟ آپ کے حضور بات کی گئی کہ ایک خاتون ہے، سردار خواتین کا خاندان ہے، چوری کا الزام ثابت ہو رہا ہے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی بات میری بیٹی پر بھی ثابت ہو جائے تو قانون کا اطلاق ہوگا۔ اب جب جزا و سزا واضح ہو نا اور اس کا اطلاق سمجھو تو بندہ حدود میں رہتا ہے۔ اب جب ایمان بالآخرہ، قیامت، جزا سزا، یہ سارے حساب کتاب کی بات آتی ہے نا، جو ایمان پختہ ہوتا ہے نا، بنیاد فرمائی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی ساری جو ہے قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی ساری صفات کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بنیاد مضبوط نصیب ہو تو پھر ہمہ وقت زندگی جو ہے اس کے روبرو بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک گزرا ہے اور رمضان المبارک میں ہر روزے دار کو ایک حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ ہم جیسا جتنا بھی کوئی خطا کار گناہگار ہو، کوئی تخلی میں بھی بیٹھا ہو اور اگر اس نے کلی کے لیے پانی میں منہ میں پانی بھی ڈالا ہو تو گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ وہ یہ جمع سانتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ کیوں جانتا ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، کتنی اور باتیں جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، نہیں،
ہر روزے دار کو بے حد و حساب جو ہے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے اسے ایک حضوری نصیب ہوتی ہے، اپنے اللہ کے روبرو ہونے کا احساس مقدم ہوتا ہے۔ اور وہ جو سردار، مہینوں کا سردار، جو ہم جیسے خطا کار کو بھی اس درجے کا ایمان دیتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، کیا وہ ہمارے اندر اتنی بھی قوت پیدا نہ ہوئی اس سارے سے، آنے والے مہینے تک ہمارا ایمان اس مضبوطی سے گزرے؟ اور اسی پہلو کو آپ دیکھیں کہ جب یہ بات اس حصے سے آپ لائیں گے کہ جزا و سزا، تو وہ حضوری جو ہمہ وقت حضوری ہے وہ اس درجے پر ایمان پہنچا دیتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ جو نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، وہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ میں جو کلام کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں واقعتاً ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا موقف پہنچاؤں، قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ حق سے آشنائی ہم سب کو نصیب ہو، ہم سارے اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی علمیت جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں، جو نکات میں بول رہا ہوں شاید یہ بڑے انفرادی حیثیت رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میرا زبان و بیان، انداز یہ تو دیکھ سکتے ہیں، نیا خانے دل تو نہیں نہ دیکھ سکتے، لیکن یہ جو حضوری ہے نا، یہ جو ایمان ہے اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ آپ میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی بعید ہو جائیں گے، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، وہ تو جو میں بول رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچ رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، نہ صرف آج جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کا علم تو حضوری ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ مجبوریاں ہماری ہیں، اس کے حضور تو ہر شے حاضر ہے۔ آپ غور فرمائیں بندے کا حال کیسے بدل جاتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہو کہ وہ جانتا ہے، وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، اس کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، تو جس انداز سے میں نے نظر اٹھائی ہے اس میں حیا تھی یا بے حیائی مخلوق نہیں جانتی، لیکن وہ جانتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں نا بندے کی زندگی کیسے بدلتی۔ ہم دنیا کے خطوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کسی قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہوتا، ایسے خطے میں پہنچتا ہے جہاں نفاذ ہے، اسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی لائن نہیں توڑتا۔ میں خود اس چیز کا شاہد ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور وہ احساس کہ یہ مضبوطی آخرت کی، اب جب بات آخرت کی آتی ہے تو پھر موت، حیات، ہر پہلو، پہلے تھا کچھ نہیں، اللہ نے زندگی دی، اب زندگی دی ہے، موت دے گا، موت کے بعد پھر حیات ہوگی۔ اب کافر انکار کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس آخرت کو مانو ہی نہیں، اپنی مرضی سے رہو، اگر اس ججمنٹ ڈے کو دیکھو گے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایمان بالآخر، آخرت کی کہاں دیکھی جی، جو گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں ہو گئے، بات ختم ہو گئی، یہی زندگی ہے۔ یہ پوری کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ انسان کو اس اندھے کنویں سے نکلنے نہ دے۔ اگر اس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر اپنے آج کو وہ دیکھے گا جس کا حساب اس نے اللہ کو دینا۔ تو جو بنیاد، جو شرائط ایمانیات کی ہیں، وہ جتنی مضبوط ہوتی ہیں بندے کو اتنی خالص عبادات نصیب ہوتی ہیں، اور جتنی خالص عبادات نصیب ہوں اتنا پھر اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے لیکن لین دین میں وہ حرام کرتا ہو، حرام کھاتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام کھائے، بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ حلالن طیبہ کی طرف جائے گا کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات آپ کی سوانح عمری میں ملتا ہے کہ آپ اپنے حضرت، اپنے شیخ جو ہیں ان کے طرف آپ کا سفر تھا، اور رات تھی، تو پرانا جو وقت تھوڑا تھا آج سے پہلے، تو اس وقت لوگ سفر بھی پیدل ہوا کرتے تھے، اور پھر قیام عموماً جو ہے وہ مساجد میں یا کسی دائرے میں اس طرح کا قیام ہوتا تھا۔ اور ہماری جو دیہی آبادیاں، یہاں کو مہمان آتا مسجد میں تو وہاں عشاء پر پھر وہ اہل محلہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی میزبانی کی جائے، اسے کھانا پہنچایا جائے، صبح کا کھانا دیا جائے۔ تو حضرت نے اسی طرح کسی راستے کے گاؤں میں قیام فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ جی کھانا، تو ہم کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کھانے میں تکلف نہیں چاہیے، لیکن ایک میری گزارش ہے، کھانا اس خاتون کے ہاتھ کی روٹی پکی ہو جو با نماز۔
جو نماز نہیں پڑھتی مجھے کھانا نہ دینا۔ اب وہ روٹی حرام تو نہیں، وہ جو وجود کی پاکیزگی ہے اس کا اثر اس روٹی کے پکنے تک جانا ہے، اور جو وجود کی وہ کیفیت اور حال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے وضو اور پاکی کا کہاں خیال ہوگا؟ تو وہ اثر اس کی ذات کو آپ دیکھیں، اس کے وجود سے مس ہونے والی شے، اور وہ شے آگے جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی بات نزاکت میں آ جاتی ہے۔ تو ساری آبادی سے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ایسا کوئی ہمیں نہیں ملی خاتون۔ انہوں نے کہا مجھے ایک لپ دودھ کا دے دو، ایک گلاس، میرا اس سے رات گزر جائے گی، میں نے نہیں روٹی کھانی۔ اب کتنی انہوں نے اس میں، اب دور افتادہ گاؤں میں بات ہوئی، کیسے نکلی، کہاں پہنچی، کون کس نے اعلان کیا؟ اس لیے تو نہیں کہ وہ ان کی ذات کے حوالے سے اعلانات ہوتے پھر، لیکن یہ چیزیں سبق ہوتی ہیں، رہنمائی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ اسی طرح جب آج ہم اپنے آج کے بیان کی طرف آئیں گے تو یہی بات سمجھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے آج کی جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس سے پہلے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین گفتگو ہوئی، اور وہاں بھی موت و حیات پر بات ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسرا واقعہ، اور اس کے بعد پھر تیسرا واقعہ، یہ تین واقعات لگاتار آتے ہیں کہ یہ بات سمجھ آئے کہ وہ مالک کل کائنات جو زندگی دے رہا ہے، موت بھی اسی نے دینی ہے اور اسی کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ یہ بات، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہیں تمام ہو جائے گا، اس نزاکت کو سمجھو۔ اور جو واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں معزز سامعین کرام، اس سے یہ نہیں مراد کہ قرآن کریم کو واقعات بیان کرنے کی کتاب ہے، یہ تو کافروں کے اعتراض ہوا کرتے تھے۔ وہ ضابطے یا وہ انداز جو پہلے کسی نے اختیار کیے تو جیسے نتیجے پائے، آج اگر اس انداز کو کوئی اختیار کرے گا ویسے نتیجے پائے گا۔ تو بات میری ضمناً طویل ہوگی، میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں، وگرنہ تو یہ ایک ایسا درد ہے کہ اس کے ساتھ آج کے اپنے حالات کو منسلک کیا جائے نا تو شاید وقت ہی ہمارا ختم ہو جائے۔ تو جو فرمایا نا، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک گاؤں پر ہوا، خاویۃ علی عروشہ، وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ اب چھتوں پر گرنا یعنی اجاڑ ہو جانا۔ کیسے؟ جب کوئی مکان گرتا ہے نا معزز سامعین کرام تو اس کی چھت گرتی ہے، اور چھت پر جب کہا جائے نا مکان گرا تو ٹوٹی پھوٹی دیواریں قائم رہتی ہیں، دیواریں ٹوٹی پھوٹی بعد میں گرتی ہیں اندر۔ جب اندر گرے تو اس کا مطلب ہے کہ چھت پر بھی مکان گر گیا، یعنی تو یہ تو گیا گزرا ہوگا، تباہ حال ہو گیا، تو بالکل تباہی ہو گئی یہاں کی۔ تو اس پر مفسرین کرام جو واقعہ بیان فرماتے ہیں، اس میں دو تین اور جو اللہ کریم کی مقرب ہستیاں ان کے نام بھی بیان فرمائے جاتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بھی بیان، اور اکثر جو ہے واقعہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور اسی پہلو کو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لیا۔ اب جب یہاں اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہی جو بیت المقدس، یہیں پر ایسے حالات ہو گئے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس نے بے شمار گناہ اختیار کرنے شروع کر۔ ایک حال آج بھی ہم پوری امت دیکھ رہے ہیں، قدیم تاریخ ہے۔ تو جب بے شمار انہوں نے غلطیاں اور گناہ شروع کیے، ایسے حالات میں جہاں سختی آتی تھی وہاں اللہ کریم کے مقرب ہستیاں وہاں سے سفر کر جایا کرتی تھیں۔ اللہ کریم انہیں وہاں سے محفوظ مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام کا آپ نے دیکھا حال سارا بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ کریم نے انہیں کشتی پر سوار فرما دیا، پیچھے جو کچھ ہوا۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں، مکہ مکرمہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن کریم فرماتے ہیں اگر وہ آپ سے جنگ کرتے تو تباہ ہو جاتے، ابھی کے تباہ ہو جاتے، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اندیشہ ہے کہ وہ نہ بیچ میں پس جائیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان آ گیا۔ اس پر جب مفسرین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو نیک اور بد مل کر رہتے ہیں اس سے بقا رہتی ہے اس معاشرے کی۔ جب نیک بندے صالح کو الگ کر دیں گے تو پھر اجاڑا ہو جاتا ہے۔
تو ایسے موقعوں پر اللہ کریم کی جو مقرب ہستیاں ہیں انہیں اللہ کریم محفوظ مقام کی طرف امن والی جگہ پر جو ہے وہ بھیج دیتے تھے. تو بخت نصر ان بادشاہوں میں سے بادشاہ ہوا ہے جو اسے دنیا میں بہت طاقت دی گئی اور بڑی بادشاہی دی گئی، اور وہ غافر تھا، ظالم تھا. وہ ان پر مسلط ہوا، اس نے ہر چیز کو طے و بالا کر دی، قتل و غارت کر دی، مکان گرا دیے، سبزے جلا دیے، اغوا کر لیے، اٹھا لیے، قید کر لیے، جو ہو سکا اس نے تباہی کی، تباہ کر کے چلا گیا. تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کچھ وقت کے بعد پھر واپس تشریف لائے تو آپ دراز گوشت پر تھے، یعنی جسے آج ہم کہتے ہیں کہ گدھا. تو عرب اور ان ممالک میں گھوڑا اور اچھی نسل کا گدھا، اس سے بہترین سواری جو ہے گنا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں بھی یہ حصے شامل تھے. تو آپ وہاں آئے تو آپ نے اس شہر کا حالات دیکھے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی حیات بھی تھی. تو آپ نے اس تعجب میں کہ بار اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے مقرب ہستیاں ہیں، مخلوق کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ اور صادق ہے. لیکن اس سارے کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر چیز تو تباہ ہوگی، تو انہوں نے کیا فرمایا، عرض کی قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. تو انہوں نے عرض کی، تو انہوں نے کہا اس موت یعنی اس تباہی کے بعد اللہ اس کے باشندوں کو کیوں کر زندہ کریں گے، کیسے یہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے اللہ کریم کی قدرت ہے. اس حال تک ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی قدرت کاملہ ایسی ہے اسے واپس حیات فرما دیتی. یہ کیسا ہوتا ہوگا، جیسے ایک تجسس ہوتا ہے نا. اب امور تکوینی ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک ایک پہلو ہے لیکن قدرت کے امور تکوینی ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ جس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اس بیل کو ذبح کرنا ان کے مسئلے کا حل تھا. اسی طرح وہ بیل جہاں سے خریدا گیا وہ مفلس اور یتیم بچے تھے جن کی وراثت بنی اور ان کا سبب کھانے پینے کا وہی بیل بنا. تکوینی امور ہوتے. اسی طرح یہاں ان کا اس موضوع کا تجسس ہونا لیکن مخلوق کے لیے سبق ہے حیات بعد الموت کا، کہ وہ جو تمہیں پیدا فرما رہا ہے، جس نے تجھے آج حیات دی ہے، وہ تجھے موت بھی وہی دے رہا ہے، تو پھر موت کے بعد حیات بھی اسی کے دست قدرت میں تم نے زندہ ہونا. تو انہوں نے جب یہ بات عرض کی فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو فرمایا اللہ جل شانہ ایسے غفور الرحیم ہے کہ کیسے زندہ کریں گے. اللہ کریم نے وہ حالات ان پر وارد فرما دیے. ایک ہوتا ہے کہ سننا، ایک ہوتا ہے کسی شے میں سے گزرنا. وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا حق الیقین کی، وہ شے میں سے گزرے بندہ تو پھر سمجھ آتی ہے نا، کہتا ہے دیکھا سنا، اس شے میں ہونا، وہ پھر حق الیقین ہوتی ہے، وہ یقین بہت پختہ ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پس اللہ نے اسے 100 برس تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا. اللہ جل شانہ نے انہیں وہاں موت دے دی. اب موت دنیا سے جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو برزخ میں ہوتا ہے. برزخ کے اپنے حالات ہیں، دنیا کے اپنے حالات ہیں. لیکن اس کی مثال سمجھنی ہو تو اس کا جو ترجمہ ہے یہ نیند کے حوالے سے کیا جاتا ہے. آپ رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. جب گہری نیند سوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر آپ اپنا آپ بتانا چاہیں تو کہاں ہیں؟ آپ اسے نہیں بیان کر سکیں گے. لیکن ہے نیند بہن موت کی ہے. موت ہو تو دنیا سے بندہ برزخ منتقل ہو جائے، وہ حالات پیدا ہو جائیں جو برزخ کے ہیں. لیکن برزخ نہیں ہے تو ہے زندگی بھی کوئی نہیں. تو موت جو ہے اس کی بہن ہو جاتی ہے یہ نیند. تو اللہ کریم نے ایسی صورت ان پر وارد فرما دی، حکم فرما دیا کہ دنیا میں بھی نہ رہے اور وہ موت نہیں جس سے برزخ میں منتقل ہو جائیں. ایسی درمیانی صورت میں اللہ نے انہیں رکھ دیا کہ دنیا کو نہ سمجھ. اب مزید جب بات آتی ہے نا ان کے عرصے کی، قرآن کریم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہیں 100 برس تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا.
مئات عام ثم بعث، پھر انہیں زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اور فرمایا اور پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو، کم لبثت کتنا عرصہ رہے ہو، قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کی گئی کہ ایک دن او بعض یوم، یا کچھ دن کا حصہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کلی طور پر نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ اٹھے تو غروب بھی نہیں ہوا تھا، تو نہ دن پورا چڑھ چکا تھا اور نہ غروب ہو چکا، تو انہوں نے عرض کی کہ کچھ دن کا حصہ جو ہے وہ اس صورت میں رہے۔ قال بل لبثت مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، فرمایا بلکہ تم 100 سال اس حال میں رہے، پس اپنے کھانے، فانظر الى طعامك اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابك اور پینے کی چیز کو دیکھو۔ شراب عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں مشروب، شراب۔ لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوئی، عرصہ 100 سال گزر گیا، کوئی شے خراب نہیں۔ اب یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب ان پر یہ نیند کا غلبہ وارد ہوا تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں 100 سال رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال کے بعد پھر وہاں آبادی شروع ہوئی، اس کی گرفت جو ہے اس بادشاہ کی کمزور ہوئی، لوگ پلٹے، اس جگہ آبادی ہوئی۔ اب ان کا وجود بھی ہے، وہیں پر بھی ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، زندگی میں بھی نہیں ہے، موت میں بھی نہیں ہے، لیکن وہیں پر موجود ہیں، اور اللہ کریم نے ہر ایک سے پردہ فرما دیا۔ ان کے کھانا پینا جو موجود ہے وہ خراب نہیں ہو رہا، ایسے ہی رکھا ہے، ایسے ہی تازہ ہے جیسے تھا۔ تو 30 سال آخری جو ہیں، 70 سال یہی صورت رہی، تو 100 سال میں سے جو آخری 30 سال ہیں یہ ایسے تھے کہ آبادی پھر آباد ہو گئی۔ تو 30 سال میں آبادی جو آباد ہو گئی تو پھر انہیں اللہ کریم نے جگا دیا۔ اب اس آبادی کے لیے کیا سبق ہے کہ موت و حیات اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اب آبادی کیا کرتی ہے یہ پھر مزید آگے سمجھ آ جائے گی، بات عرض کروں گا۔ تو خراب نہیں ہوئی۔ فرمایا وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فرمایا اپنے گدے کی طرف دیکھیں، اس دراش گوز کو دیکھیں تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک نذیر بنا دیں۔ اب وہ گدے کے متعلق مفسرین کریم فرماتے ہیں اس کی تو ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی نرم ہو گئیں، مطلب ایسا بکھرا اس پر وہ سارا اثر وقت کا آیا، درندوں چرندوں کس نے کھایا، اس پر موت واقع ہوئی، خاک ہو گیا اس کا وجود۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کھانا تمہارا تازہ ہے، پینا تمہارا تازہ ہے، وجود بھی تازہ۔ تو ایسے جیسے لمحے میں اٹھیں، کچھ دیر میں اٹھیں، لیکن وہ وقت کا اثر اس جانور پر جو ہے وہ وارد فرما دیا گیا تو وہ سارا خاک ہو گیا۔ فرمایا اسے دیکھو کہ وہ کیسے اپنی حالت میں آتے ہیں۔ آپ کو یہ مثال موت و حیات کی جو ہے اللہ کریم عطا فرما لیں، اسے خود آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو فرمایا اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کیسے ترتیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نقصوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جیسے ذرات بکھرے تھے، وقت نے بکھیرے تھے، اور ایک لمحے میں اللہ کے حکم سے وہ واپس ایک ایک چیز ان کے سامنے، اس کے وجود کا حصہ جہاں جہاں تھا لپک لپک کر وجود پر آتا گیا، اور ان کے سامنے وہ وجود پورا اس کا بن گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے جہاں اسے حیات دی، تو جب انہیں حیات نصیب، جاگنا نصیب ہوا، تو اس میں پھر مزید آگے جو واقعہ لکھتے ہیں مفسرین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ وہی شہر تھا، اس محلے کی طرف جس طرف ان کا رہنا تھا اس طرف گئے تو کوئی پہچاننے والا نہ ملے، سمجھ آئے۔ اب 100 سال گزر گیا، اور 100 سال میں لگ بھگ 3 نسلوں پر بات آتی ہے۔ ہر 100 سال کا تجزیہ کیجیے گا، آپ کو اس میں 3 نسلیں ملیں گی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی ضعیف تھا، پوتے بھی پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے، کوئی بندہ انہیں پہچان نہیں رہا، وہ اپنا تعارف کر رہے ہیں، علاقہ آبادی گھر پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک ضعیف خاتون
جو خادمہ تھی ان کی، اس سے جب ان کی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 120 سال کے لگ بھگ یا اس سے زائد اس کی عمر تھی، اس نے انہیں پہچانا۔ پھر ان کی جب پہچان ہوئی، اعلان ہو گیا، ان کی جو نشانی وجود کی یا جو بھی طے ہوا، سب نے مان لیا۔ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، موت و حیات کا مالک ہے، کیسے زندگی دیتا ہے، کیسے موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر کیسے اٹھائے گا۔ اور جنہیں انہوں نے درس دینا ہے، جنہیں وہ اس کا سبق حق کا دینا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، جب چاہے مر گئے، جب چاہے اٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے سوالوں کے جواب دیے، بجائے اللہ کریم کی قدرت کو ماننے کے دوسری طرف چل۔ بدبختی ہو نا تو پھر سیدھی بات بھی بندہ نہیں سمجھتا، اس کو الٹ لیتا ہے۔ اپنے بارش برستی ہے نا معزز سامعین کرام، تو زندگی بارش سے ہے، لیکن غور کیجئے گا جو قابل زمین ہوتی ہے اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، جہاں پتھر ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں بو زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں تفن پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے اندر خناس ہوتا ہے گناہوں کے سبب، غلطیوں کے سبب، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر ہم اپنے اندر وہ گندگی کا ڈھیر پیدا کرا دیتے ہیں، حق کو بجائے سمجھنے کے ہم اس کے مقابل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں ان کی پہچان ہوئی، لیکن جسے حق نصیب ہونا تھا اسے حق نصیب ہوا، جس کی بدبختی اپنی اس نے سہیڑ رکھی تھی وہ اپنا بھگتے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حق کی سمجھنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا دیکھیں ان پر گوشت جو چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ، پس جب ان پر واضح ہو گئی یہ بات ساری، اللہ نے انہیں دکھا دی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا میں جانتا ہوں یہ اللہ ہر چیز پر میرے اللہ قادر ہیں۔ تو یہ تو ان کا ایمان تھا، یہ تو ان کے وہ درجہ تھا کہ مخلوق کی رہنمائی کا اللہ نے ایسی ہستیوں کو سبب بنایا ہے۔ اور جب ان واقعات کو آپ دیکھتے ہیں، ان واقعات سے ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اور یہی زندگی جس کے لالچ میں ہم نے نہ کوئی رشتہ سلامت رکھا ہے، جس کی چاہتوں اور پسند میں ہم نے نہ کوئی اصول اور ضابطہ سلامت رہنے دیا ہے، نہ کوئی اپنی قدر جو بڑوں سے سنتے تھے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ قدر بتا سکیں کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا، ایسا ہوتا تھا، کیونکہ اب ہمارا جو ذمہ داری کا وقت ہے اس میں وہ اقدار نہیں رہی۔ تو جب ہم میں ہیں نہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا منتقل کریں گے؟ اللہ کریم حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔